نجف کے آخوند خراسانی بہت بڑے مجتہد ہیں. ان کا ایک شاگرد تھا، بہت عظیم شاگرد، لیکن بہت کم عمری میں یہ دنیا سے چلے گئے. 45 ایئرس کے تھے، دنیا سے چلے گئے. جب آخوند خراسانی کے شاگرد سوال کرتے تھے تو جب یہ شاگرد سوال کرتا تھا آخوند خراسانی سب کو کہتے تھے خاموش ہو جاؤ، گویا فقیہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. یہ دنیا سے چلے گئے. نجف کے علماء کے خواب میں آئے. لوگوں نے کہا بتاؤ تمہاری برزخ کیسے گزری؟ جیسے بدن سے روح نکلتی ہے، روایت میں ہے ابھی جنازہ اٹھانے والے جنازہ اٹھا رہے ہیں، ابھی انہوں نے جنازہ قبر میں اتارا ہی نہیں ہے تو منکر و نکیر آ جاتے ہیں اسے سوال جواب کرنے کے لیے. مطلب روح عالم برزخ میں چلی، ابھی جنازہ قبر میں گیا ہی نہیں، روح عالم برزخ میں ہے. اب روح یہاں بھی دیکھتی ہے وہاں بھی دیکھتی ہے، یہاں بھی دیکھتی، گویا یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. تو ابھی تم لوگوں نے جنازہ قبر میں اتار ہی رہے تھے، مجھ سے سوال کرنے کے لیے آ گئے. قابل ترین شاگرد آخوند خراسانی کا سوال کیا کیا لے کر آئے ہو نام عمل میں؟ تو کہتا میں نے کہا میں نے اتنی کتابیں لکھی مکتب اہل بیت کے لیے، یہ کتاب لکھی، یہ کتاب لکھی، یہ کتاب لکھی. کہنے لگے جناب تم نے کتابیں لکھی لیکن اس کا فائدہ تمہیں ہوا، شہرت ملی، 4 لوگوں نے واہ واہ کیا، کتابیں بکی، اتنی زیارتیں پڑھی، یہ کیا وہ کیا. کہ زیارتیں تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، ایز عالم ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں اور بڑا کام کر کے آؤ. نمازیں پڑھی کہ نماز تو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، کوئی خاص عمل بتاؤ. تو انہوں نے کہا جتنا کچھ تھا میں نے بتا دیا، باقی میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں. کتابیں ہیں، طالب علمی ہے، زیارت ہے، امیر المومنین ہے، یہی کام میں نے کیے ہیں. کہا نہیں ہمارے پاس تمہارا ایک بہترین عمل ہے جس کی وجہ سے ہم تجھے آگے جانے دیں گے اور برزخ جنت میں چلے جاؤ. سوچنے لگا وہ کون سا میرا عمل ہے؟ یہ 2 علماء کے قصے ہیں، ایک ان کا ایک دوسرے کا بھی ہے. کہ کون سا ایسا عمل ہے؟ کہ یاد ہے ایک دن تمہارے گھر میں بڑا فقر و فاقہ تھا، پریشانی تھی، کچھ رشتہ دار گاؤں سے آئے تھے، اب مہمان ہیں لہٰذا گھر میں آ کے بیٹھ گئے، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو گھر سے باہر نکلے اور گلی سے جا رہے تھے، گلی میں اندھیرا تھا، ایک تو پریشانی، پیسے نہیں، ان کے لیے کھانا کہاں سے لاؤں، اب سوچ رہے ہیں کس سے پیسے لوں، کس سے قرضہ کروں تاکہ مہمانوں کو. تو تمہارے اندر غصہ تھا بڑا، ایک تو درس و تدریس، اوپر سے مہمان آٹپ کے، اب پیسے نہیں ہیں، اور چلتے چلتے تمہارا پاؤں پتھر کو لگا، پتھر کو لگا تو پاؤں پہ زخم بڑا آیا. تو جیسے پاؤں زخمی ہوا تو تمہیں اللہ سے شکایت کی کہ پروردگارا یہ کیا حالات ہیں، ایک تو مہمان، دوسرا پیسہ نہیں، تیسرے پتھر پاؤں پہ مار رہے ہو، پاؤں بھی میرا زخمی ہو گیا. کہ جب یہ خیال تیرے ذہن میں آیا تو اچانک تو نے سوچا کہ تو غلط بول رہا ہے. مہمان حبیب خدا ہوتا ہے، اگر مہمان آیا ہے تو بندوبست بھی کون کرے گا؟ خدا کرے گا. اتنی جلدی اللہ سے شکایت؟ تو اسی وقت تم نے کہا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اے خدا میں معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ پر غصہ کیا. کہ وہیں پر جو تم نے اپنی سوچ کو بدلا، خدا نے اس سوچ کے بدلے میں برزخ میں تمہارے لیے جنت بنا دی ہے. اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. دوسرے عالم دین انہوں نے بھی کہا میں نے کتابیں لکھی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. کہ آپ کی تعریفیں ہوئی، مجلسیں پڑھی، آپ کی تعریفیں ہوئی، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آپ کو ملا. شیخ عباس غمی اگر آپ نے مفاتیح الجنان لکھی تو آج ہر شیعہ کے جیب میں مفاتیح الجنان ہے، تعریفیں ہیں، ہر بندہ جانتا ہے شیخ عباس غمی کون ہے، مثال ہے. تو کہا کوئی ایسا عمل بتاؤ جو خالصتاً جس میں لوگ نہ ہوں، خود ہی سب سے زیادہ ہو. یہ کہتا مجھے نہیں پتا. ملائکوں نے کہا تمہارا ایک عمل ہے. کہ کون سا عمل؟ کہ ایک دن تو بازار سے گزر رہا تھا، ایک بیوہ خاتون تھی، اس کی گود میں یتیم بچہ، اب اس کے پاس پیسے نہیں تھے اپنے بچے کو چیزیں لے کر دے، تو بچہ روئے جا رہا تھا اور بار بار اس بچے کی نگاہ سیب پہ پڑی اور ماں کو کہہ رہا تھا مجھے سیب لے کر دو، لیکن ماں کے پاس پیسے نہیں تھے، سیب کہاں سے لے کر دیتی. تو کہتا تم نے سیب خریدا اور یہ بچہ ماں کی گود میں تھا، روتا ہوا جا رہا تھا،
تم نے سیب جا کے اس بچے کے ہاتھ میں دیا، وہ صرف تجھے پتا تھا، ماں نے بھی نہیں دیکھا، بچہ تجھے جانتا بھی نہیں تھا، یہ وہ عمل تھا جو بس تیرے درمیان اور خدا کے درمیان تھا۔ اس ایک سیب کے بدلے میں پروردگار عالم نے کب آگے بڑھ جاؤ۔ مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ایک بادیہ نشین عرب آیا، اے محمد سنا ہے آپ نے اسلام کا اعلان کیا، مجھے خلاصہ بتاؤ، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، دین اسلام کیا ہے؟ یہ معصوم ہے نا، ایک بندہ ڈیٹیل میں آتا ہے، آپ نے اس کو سمجھانا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے قبلہ میرے پاس 5 منٹ ہے، مجھے دین سمجھائیے۔ کلموا الناس بقدر عقولہم، یہ مکتب اصلاح کا مکتب ہے۔ اب وہاں پہ میں غصہ کروں، جناب آئے ہو 5 منٹ میں دین سیکھنا چاہتے ہو، نکل جاؤ، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن رسول گرامی بس یہ آیت پڑھی، مثقال ذرۃ خیرا یرہ مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو چھوٹی سی نیکی بھی کرے گا دیکھے گا، جو چھوٹی سی برائی بھی کرے گا دیکھے گا۔ اس نے کہا اے محمد میں دین سمجھ گیا، میں دین اسلام کو مانتا ہوں، اور نکل گیا۔ نبی نے فرمایا جا عربین، آیا تھا تو بدو تھا، لیکن جب گیا تو فقیہ بن کے واپس گیا۔ ایک آیت میں سے کیا بنا دیا؟ فقیہ بنا دیا۔ عملا بلا ریا، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس میں ریا نہ ہو۔ تیسری چیز فکر اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ تو پہلی چیز ایسے عالم کے پیچھے تلاش میں نکلو جو 100% با عمل ہو، کبھی ڈھونڈنے سے بھی تجھے نہیں ملے گا، وہ معصوم ہے۔